بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جانور کے عیب کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر جانور کے اندر کوئی عیب ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اور کتنا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی، تو کتنا ہو قربانی ہو جائے گی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جانور میں اگر کوئی چھوٹا سا عیب ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر سینگ تھے لیکن اگر وہ سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ اس سے کم ٹوٹا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس جانور میں جنوں آ جائے اور اتنا آ جائے کہ وہ چرتا نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس حد کا نہیں ہے کہ وہ چرتا ہے لیکن کم جنون ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر جانور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر مغز جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی بالکل کمزور نظر آتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو خواہش ہے اور وہ اتنا صحت یاب ہے، دور سے موٹا تازہ لگتا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر صحت والا نہیں ہے، موٹا تازہ نہیں ہے، لیکن اس کو خارش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس صورت میں وہ جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے، اور چونکہ قربانی کے جو ایام ہیں ہم دن بدن قربانی کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو ہمیں یہ مسائل مد نظر رکھنے چاہیے، کیونکہ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے ان کو یہ تو بالخصوص ان لوگوں کو یہ جو مسائل ہیں یہ آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔